الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیگ انفو پلانٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایلون مسک، جیف بیزوس، بل گیٹس اور گوتم اڈانی جیسے نام ابھر سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اکتوبر 2022 تک ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک دنیا کے امیر ترین آدمیوں کی فہرست میں صفحہ اول میں شامل ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم وقت میں مزید پیچھے جائیں اور دیکھیں تو کچھ اور مشہور نام جیسے امریکی کاروباری شخصیات جن میں میگنس جان ڈی راک فلر، کارنیلیس وینڈربلٹ، ہینری فورڈ اور روسی امپیریل رومانوف شامل ہیں، دولت کے حساب سے بہت مشہور تھے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے سنہری اوراق کو مزید پلٹائیں تو ہم جان سکیں گے کہ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے دولت کے معاملے میں بہت بڑے بڑے بلینئرز کو شکست دی، جن میں آگسٹس سیزر جس کی دولت 6 ٹریلین امریکی ڈالرز پر مشتمل تھی، ولیم دی کنکرر جس کی دولت 5 بلین امریکی ڈالرز تھی، اور مغلیہ دور کے حکمران جلال الدین اکبر جو کہ بہت زیادہ دولت رکھتا تھا، اور آج کے ٹیک بلینئرز اور کارپوریٹ بلینئرز مل کر بھی دولت میں ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین، یہ عظیم شخصیت ایک مسلمان افریقی حکمران منسا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مورخین کے مطابق زمین پر چلنے والے اب تک کے سب سے امیر شخص منسا موسیٰ تھے، جو 14ویں صدی کے ایک افریقی سلطنت مالی کے سلطان تھے جن کی دولت بے حساب تھی۔ مالی سلطنت کے لوگوں کی زبان منڈکا تھی۔ منڈکا زبان میں منسا کا مطلب سلطان یا شہنشاہ کے ہیں۔ منسا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ 1280 میں مالی سلطنت کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور 1312 عیسوی میں اس وقت اقتدار میں آئے جب ان کے بھائی منسا ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر معمولی سمندری سفر پر روانہ ہوئے اور پھر واپس نہ لوٹے، اور مالی سلطنت کا تخت منسا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں آیا۔ مشہور عرب مورخ العمری کے مطابق منسا ابوبکر کو بحر اوقیانوس میں بہت دلچسپی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ایک بڑا بحری بیڑا لے کر جو 2000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں مرد، عورتیں اور غلام شامل تھے، ان سب کو لے کر بحر اوقیانوس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ لیکن ان کی اس بحری سفر سے کبھی واپسی نہیں ہوئی، اور اس طرح منسا موسیٰ مغربی افریقی سلطنت مالی کے 9ویں سلطان بن گئے۔ منسا موسیٰ سلطان بننے سے پہلے ہی بہت امیر سمجھے جاتے تھے۔ مالی سلطنت سونے، نمک اور دیگر معدنیات سے مالا مال تھی۔ مورخین کے مطابق اس وقت دنیا میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر مالی سلطنت میں پائے جاتے تھے، جو دنیا میں سونے کے کل ذخائر کا نصف سے زیادہ تھے۔ منسا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد سلطنت غیر معمولی طور پر پھیلتی رہی۔ نمک، سونا اور دیگر معدنیات کے علاوہ مالی سلطنت میں تجارت کو بہت فروغ دیا جاتا تھا، اور نمک، سونے اور دیگر معدنیات کے اہم ذخائر کی کان کنی کے ساتھ ہاتھی دانت کی تجارت سے بھی مالی سلطنت اور منسا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت امیر تھے۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت بحر اوقیانوس سے لے کر جدید دور کے نائجر تک 3000 کلومیٹر جو کہ 1864 میل بنتے ہیں پھیلی ہوئی تھی، جس میں ٹمبکٹو سمیت 24 شہر بھی شامل تھے۔ منسا موسیٰ کی مالی سلطنت کے ارد گرد موجود غیر مسلم ریاستوں سے بھی کئی جنگیں ہوئیں اور آپ نے کوئی جنگ نہیں ہاری، اور مالی سلطنت بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہی۔ بہت سے علاقے مالی سلطنت اور منسا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا عدل و انصاف اور اعلیٰ معیار زندگی کو دیکھ کر اپنی مرضی سے مالی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، منسا موسیٰ کا سفر حج بہت مشہور ہے۔ اس عالی شان حج کی داستان ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔